السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور لوگوں کو عقل مندی، دانش مندی اور صبر و تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ عورت خلا لینے کے بعد کتنے دنوں کی عدت کے ایام گزارے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حیض اس کی عدت ہے۔ خلا لینے والے کی عدت ایک حیض ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان امرأة ثابت بن قیس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأمرها النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان تعتد بحیضة، رواه الترمذی 1185، ابو داود 2229، نسائی 3497۔ ربیع بنت عفرہ سے اور اسی طرح سے دیگر سے بھی مروی ہے، اور ابن القیم نے دونوں روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے اپنے شوہر سے خلا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حیض کی عدت پوری کرے، ایک حیض کی عدت پوری کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق صحابہ نے بھی عمل کیا ہے، جیسا کہ امیر المومنین عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر ابن الخطاب، ربیع بنت معوذ اور اس کے چچا، اور یہ کبار صحابہ میں سے ہیں، لا یعرف لهم مخالف منہم، کسی صحابی نے اس موقف کی مخالفت نہیں کی ہے، گویا یہ اجماعی مسئلہ ہے، جیسا کہ لیث بن سعد نافع مولا ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہ سمع ربیع بنت معوذ بن عفرہ وہی تخبر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہا اختلعت من زوجها، اس نے اپنے شوہر سے خلا لیا تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، فجاء عمها، تو اس کا چچا آیا عثمان بن عفان کے پاس، فقال له ان ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم افتنتقل، اس نے کہا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہ معوذ کی بیٹی نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا ہے آج کے دن، تو کیا یہ منتقل ہو جائے گی؟ فقال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا لتنتقل ولا میراث بینہما ولا عدت علیہا الا انہا لا تنکح حتی تحیض حیضة خشیۃ ان یکون بها حبل، فقال عبداللہ بن عمر فعثمان خیرنا واعلمنا، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اپنے شوہر کے گھر سے خلا کے بعد اپنے والدین کے گھر منتقل ہو سکتی ہے، اور شوہر بیوی کے درمیان میراث نہیں، ولا عدت علیہا الا انہا لا تنکح حتی تحیض حیضة، یہ جب تک حیض سے نہیں ہو جائے گی تب تک دوسرے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، ممکن ہے کہ حمل وغیرہ ہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا فعثمان خیرنا واعلمنا، عثمان ہم میں سب سے بہتر تھے اور سب سے بڑے علم والے تھے، اور یہی طریقہ امام اسحاق بن راہوے کا ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ہے،
ابن تیمیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں ابن القیم کہ اس قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ شریعت کے قواعد اور اصول اور ضابطے کے عین مطابق ہے، کیونکہ طلاق میں 3 حیض اس لیے ہے کہ شوہر یا بیوی میں نرمی پیدا ہو اور سمجھ بوجھ پیدا ہو اور اس دوران رجوع کر سکتا ہے، لیکن خلا میں معاملہ بالکل فائنل ہو چکا ہے، اس لیے اس کے لیے صرف اور صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ کوئی حمل نہیں ہے۔ فالمقصود مجرد براءۃ رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حیضہ کالاستبراء، اور حمل کا پتہ حیض آنے سے فوراً چل جائے گا، اس لیے خلا کے بعد جب حیض آ جائے اس کے بعد ہی دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔ جب تک حیض نہ آئے تب تک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی ہے، ورنہ اختلاط نسب کا اور اختلاط نسل کا خطرہ بنا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ یہ زاد المعاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 196 اور 197 میں ہے۔